وہ ہماری گورنمنٹ کا گئی. کشمیر کے لیے پیسے آئے وہ سارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے نہیں ملتے ہیں، ملتے ضرور ہیں، مگر وہ پیسے وہاں خرچ نہیں کیے جاتے. بلوچستان کا میں صرف آپ کو بتاؤں، بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہے. پنجاب اور سندھ سے جو گیس نکلتا ہے اس کی رویلٹی حکومت پنجاب یا سندھ کو دی جاتی ہے. بلوچستان میں تو دیتے ہی نہیں ہے. یہ لوگ پتہ نہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں وہاں کے لوگوں کو. اور بلوچستان کی رویلٹی بنتی ہے 2550 ارب 1951 سے آج تک. تو یہ وہ پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ کبھی جنگ مسلط کر دیتے ہیں، کبھی کیا الزامات لگا دیتے ہیں. یہ بات آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں ایک تو سب کو انوائٹ کروں گا کہ سوال پوچھیں، لیکن اس سے پہلے میں خود ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ یہاں پہ جو دوست ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے. یہاں سے کچھ دوست جو ہیں وہ بلوچستان کا ایک وزٹ بھی کر کے آئے تھے 6 مہینے پہلے. اور کہاں وزٹ کیا تھا بلوچستان؟ جی، کوئی آپ 2 منٹ بتا سکتے ہو اپنے وزٹ کے بارے میں؟ 6 مہینے سال ہو گئے. کہاں گئے تھے؟ کوئٹہ. باقی گئے تیرا بوٹی گئے، مری ایجنسی گئے؟ ہم لوگ بی ایس او کے اسٹوڈنٹس اور ایکس اسٹوڈنٹس سے ملے تھے. تو ان کے ویوز سنے آپ نے وہاں کے یوز؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ آنکھیں نہیں اٹھا سکتے ان کے سامنے. سنا نا آپ نے وہاں یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے آزادی. تو میں نے بار بار ان کو کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ختم ہو جائیں تو آرمی آپریشن اور آرمی کا واپسی کا بندوبست کریں. اور جو ایجنسی لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دیتی ہے ان کی لاشیں 6-8 ماہ کے بعد آپ کو دفن ملتی ہیں خستہ حالت میں. پھر ان کے لوائقین کو بتاتے ہیں کہ جی فلانا فلانا ادھر دفن ہے. نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے. یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. آپ ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کر رہے ہیں کہ یہ آرمی کا ایکشن اور آرمی کو وہاں سے آرمی کو آؤٹ کر یہ لانگ مارچ جو ہے یہ آپ کی اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. آرمی آؤٹ ہو اور جو لوگ اپنے گھروں کو آرمی کے جو وہاں پہ ایک تو آپریشنز کے حوالے سے، دوسرا جو لوگوں کو یہ لوگ اٹھا کے اپنے قید خانوں میں رکھتے ہیں وہ بھی ختم. جیسے میں خود بھی ان کی تحویل میں رہ کے آیا ہوں. اچھا، میں ایک میرے خیال میں اگر آپ 2-4 منٹ لے کے کریں اور اس سے آگے پھر سوالات جو ہیں وہ بڑھیں گے. سوال بیسکلی یہ ہے کہ آپ اس وقت اگر سیاسی ایک تجزیہ کریں بلوچستان کی صورتحال کا، کہ یہ نہیں کہ کون کون سی پارٹیاں ہیں، لیکن جو بلوچستان میں اس وقت تحریکیں ہیں ان کے کیا کیا مقاصد ہیں، کس کس قسم کے مقاصد ہیں، اور آپ ان ساری تحریکوں میں اور اس لینڈسکیپ میں آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ کا اپنا تجزیہ اور اپنے مقاصد کیا ہیں، باقی جو تحریکیں ہیں وہ کس کس قسم کی ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہم ذرا ایک سوال و جواب کے بات یہ ہے کہ بلوچستان میں پارٹیز تو کافی ساری ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، ہر کسی کی اپنی پارٹی پالیسیز ہوتی ہیں. مگر بلوچستان میں بکریز کا ایک میجر رول رہا ہے. جہاں ہم لوگوں نے سٹینڈ لیا ہمارے اگینسٹ کوئی نہیں گیا آج تک. ہمارے دادا شہید جو انہوں نے سٹینڈ لیا کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں لیا. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. یہ 2550 ارب پاکستانی پیسے جو مانگے تھے ہمارا حق ہے، مگر ہم نے حکومت بلوچستان کے لیے مانگے تھے. ایسا آپ مجھے پنجاب میں بھی دکھا دیں جو اپنے پیسے گئے کہ حکومت کو دے گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا ذاتی مفاد نہیں تھا. گوادر میں لاہور کے لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں، پنڈی والوں نے خریدی ہیں، باہر سے خریدی ہیں. ہمارے گھر کی 1 انچ زمین آپ کو نہیں ملے گی گوادر میں. ہمیں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. صرف بلوچستان کے لیے ہم بات کرتے ہیں. وہاں پنجابی بھی رہتے ہیں، فارسی بھی رہتے ہیں. تو ہم باقی لوگ تو اپنے ذاتی مفاد کو پہلے رکھ کے بات کرتے ہیں. لوگ سرکار گورنمنٹ میں آتے ہیں، سرکاری پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، سوٹ کیسز پیسوں کے بھر کے باہر لے جاتے ہیں. ہم پہ تو آج تک کوئی ایلیگیشنز بھی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کو تو پیپل لوگ ہوتا ہے. نہیں میرا سوری، میں اسی کو ایکسپلور کر لوں پھر میں اوپن کر لوں گا. آئی تھنک جو میں ایٹ لیسٹ چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہمارے سامنے رکھیں وہ یہ کہ جس ہیں ٹھیک ہے، بٹ ایک سوال میں کر لوں اس کے بعد کہ یعنی بگٹی فیملی میں بھی ایک اور تحریک ہے. یعنی جی کون سی طرف؟ یعنی کہ ایک کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک اور نظریہ ہے یا وہی نظریہ. اسی طرح باقی بھی بلوچستان میں تحریکیں ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اگر صرف 2 منٹ میں ہمیں بتا سکیں کہ کس کس قسم کی تحریکیں ہیں
اور آپ کا اپنا تجزیہ اور آپ کے اپنے مقاصد، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پرسنلی، لیکن آپ کی سیاسی، آپ کا سیاسی یعنی کہ اسٹریٹجی جو ہے یا نقطہ نظر کیا ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور پھر میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. جو آپ یہ تحریکوں کی بات کر رہے ہیں، برہمدل مفتی کی کر رہے ہیں، برہمدل میرا فرسٹ کزن ہے، تو کوئی اپنی خوشی سے اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور ملک نہیں جاتا، اس کو کوئی دکھ تکلیف ضرور ہوگا. تو مگر ہم نے بار بار کہا کہ آپ کو جب وفاق پہ بلوچستان کے لوگوں نے یقین کیا، ان کا یقین توڑ دیا گیا. 1960 میں بلوچوں کو پہاڑوں سے اتارا قرآن کا واسطہ دے کے. تو یہ تو وہ شخص ہے جو ان کو قرآن کا بھی جاری نہیں کر سکتے ہیں، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. پھر نواب اکبر بگٹی نے مذاکرات کے لیے ہاں کیے، ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے. تو اب ہم نے اپنے مورچے وڈرا کیے فوج نے اپنے، مگر وہ ایک بہانہ تھا، ڈرامہ تھا، تو لہٰذا ان کو فوج کشی دوبارہ کرنی تھی اور نواب بگٹی شہید کر دیے گئے. تو اس وجہ سے بلوچستان میں تو ان پہ یقین ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن سی بات ہے کہ یہ بولے ہمارے ساتھ آپ ٹیبل ٹاک کریں. جیسے زرداری صاحب آئے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں. ریسنٹ یہ کیا 4-5 ہفتوں میں قاہرہ، قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ ہمارے قائد نے معافی مانگی ہے، ہم نے کچھ کیا بھی نہیں. تو ہم لوگوں کے اسٹیٹمنٹ تھے نہ آپ کی معافی قبول ہے، نہ آپ معافی مانگیں، نہ آپ کی کمیٹیز پہ یقین ہے. جب کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں تو کمیٹیاں جو ہیں ٹائم پرولونگ کرتی ہیں. اور میں نے کہا کہ اگر واقعی آپ نیک نیتی سے بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں کچھ ڈیلیور کریں. 4 پوائنٹس ہم نے دیے. سب سے پہلے آرمی ایکشن بند کیا جائے، آرمی کو پل آؤٹ کیا جائے. دوسری چیز، ایجنسیز جو لوگوں کو قتل کر رہی ہے اور غائب کر رہی ہے، جیسے جیلوں میں پائے جاتے ہیں، یہ ختم کیا جائے. تیسری چیز، جو لوگ اپنے گھروں کو جا نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں، اسلام آباد سے ویزا لے کے نہیں جانا پڑے گا، ان کے نقصانات کا ازالہ بھی کیا جائے. تو میں نے کہا اگر آپ یہ ساری چیزیں کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گا. چوتھی چیز، یہ تحریکیں خود بخود دفن ہو جائیں گی جو آزادی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی دیپ اور پھر آپ. نہیں، میں دراصل آپ ہی کا پوائنٹ کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. میں دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو بلوچستان کا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، کچھ لوگ ظاہر ہے ایسے ہوں گے جو کہ پرو گورنمنٹ ہوں گے، کچھ وفاق کے اندر رہتے ہوئے میکسیمم آٹونومی کی بات کرتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو رائٹ آف سیسیشنسٹ رجحانات کرتے ہوں گے. آپ کے خیال میں جو موڈ آن دا اسٹریٹ ہے اس میں کون سے لوگ اپنے آپ کو کس مرتبہ فکر کے ساتھ الائن کریں گے؟ اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس ہال میں یہ کنسنسس پایا جاتا ہوگا، دیٹ دا وے فارورڈ از ٹو گیو میکسیمم پاسبل آٹونومی ٹو دا اسمالسٹ پاسبل یونٹ. فی الحال ہم صوبے ہی کی بات کرتے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے. دیکھیں، جوائنٹ کو اس کوڈ میں لانے کے لیے جو صوبہ خود مختاری کی بات تو ہر جماعت نے کی ہے، مگر جمہوری وطن پارٹی واحد جماعت ہے جس نے سینٹ میں بل پیش کروایا صوبہ خود مختاری کا. پاکستان جب 1940 کی قرارداد تھی اس میں بھی یہ تھا کہ صوبہ خود مختاری ملنا چاہیے. قائد اعظم کے 14 نکاتی ایجنڈے میں بھی تھا، مگر آج تک تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے سینٹ میں بل پیش کیا، مگر سوری ٹو سے کسی کو اس میں انٹرسٹ نہیں تھا اور کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو صوبہ خود مختاری جیسے مشرف دور حکومت میں بات کی گئی تھی کہ پاکستان کے 15-16 صوبے بنا دیے جائیں، تو وہ آواز خاموش ہو گئی. ریسنٹلی آپ کے پنجاب میں سرائکستان کا آواز آپ سن رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان 15-16 چیف منسٹرز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. پاکستان کے خزانوں میں وہ دم نہیں ہے. تو لہذا اگر واقعی پاکستان کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو پروونشل اٹانومی دیں. ہر صوبے کا حق ہے. تو اگر آپ جب پروونشل اٹانومی صوبوں کو دیں گے 70 to 80% گریوینسز میں دعوے سے کہتا ہوں ختم ہو جائیں گی. یہ پنجابی، بلوچ، پٹھان، مہاجر، سندھی، یہ جو ہے نا آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی ایک منٹ. میرا سوال جو آپ کی سیاست ہے، جو آپ کی مفتیز کی پالیٹکس ہے بلوچستان میں، میرا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے. اور پہلا ایک کامنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں جو لوگ لاہور سے یہاں موجود ہیں، جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، وہ نہیں جو ہم ان میں میجورٹی وہ ہے جو پیپلز پاور پہ یقین رکھتی ہے. ہم لوگ جو پالیٹکس کا ایک خاص اسٹرکچر ہے جس سے وہ یا سک اینڈ ٹائرڈ آف اٹ، یہ جو فیوڈلز ہیں انہوں نے پوری ایک سسٹم کو، پاور کو جکڑا ہوا ہے. بلوچستان کے اندر چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، آپ لوگوں کے گھر بھی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. کتنی بڑی بڑی وہ جگہیں ہیں جہاں آپ رہتے ہیں،
मेरी बात सिर्फ सुन लें, और साथ उस घर से थोड़े फासले पे सड़क भी एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं मसलन आपके घरों तक तो सड़कें ठीक जाती हैं, लेकिन अदरवाइज सड़कों के निशानात हैं और सड़कें नहीं हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि आप एक नई पार्टी